دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا عنوان دیکھتے ہیں جی، رانا ثناء اللہ کے خلاف جو اینٹی نارکوٹکس فورس کا کیس تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا کہا گیا ہے، کیوں رانا صاحب کی ضمانت ہو گئی اور اس کی ریپرکشنز کیا ہیں، اس کیس پر الٹیمیٹلی اس ضمانت میں جو ریزننگ کی گئی اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو نمبر 1 تو اس کے سیلینٹ فیچرز چلو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بات ہے، پہلے تو 9 پیجز پر مشتمل ہے، اس میں اور بھی ہیں پیراگراف، لیکن 3 زیادہ اہم ہیں جن میں ریزننگ کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو گیون فارمیٹ ہے یا فارمل پروسیجر ہے ANF کا، اینٹی نارکوٹکس فورس کا، کہ جب کسی شخص کو وہ منشیات کے ساتھ پکڑتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، تو آن دا اسپاٹ کم و بیش وہ پروسیس ہے جسے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ انیشیل پروسیس آپ کہہ لیں کہ کب ہم نے پکڑا، کس جگہ پکڑا، کیسے الٹیمیٹلی وی لیڈ ٹو دس اریسٹ، اور کون کون اس میں انوالو ہے، کتنی مقدار پکڑی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کیس میں ANF نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے جا کے ANF کے تھانے میں یہ ساری پروسیڈنگز مکمل کیں، جو سمجھ لیں کہ اس کی پہلی وائلیشن ہے، یعنی جو گیون طریقہ کار ہے اس سے ڈیویشن ہے۔ اور یہ ڈیویشن کا کیا مطلب ہے؟ اس ڈیویشن سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ پھر ایک ہاف بیکڈ بات تھی، ویسے ہی پکڑ لیا اور پھر جا کے اس میں خانہ پوری کی گئی، اس میں جمع تفریق کی گئی کہ کیا کیس بنائیں، کیا ڈالیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ وہ پروسیس مکمل نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، اس میں کوئی ریکوری میمو نہیں تیار کی گئی۔ ریکوری میمو کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ان سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں، کس مقدار میں ہوئیں، ان کی کیا نوعیت تھی، یعنی پیکیجز تھے، ایک لوز انداز میں چیز تھی، ان چیزوں کی تفصیلات ہیں جس کو ریکوری میمو کہتے ہیں، کہ یہ میٹیریل ریکور ہوا ہے، یہ منشیات ان سے برآمد ہوئی ہیں، وہ بھی انکات تھی، وہ بھی ملی نہیں اس کیس میں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عام طور پر اتنا سیریس کیس ہے کہ جس سے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ ان کیس آف کنوکشن سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید یعنی ہو سکتی ہے۔ اس میں 2 ہی اس ٹائپ کی امکانات ہیں، اور بہت سیریس کیس ہے نا، کہ جس کسی کی جان جا سکتی ہے جی۔ دیکھیں نا، جو کم و بیش ادموا آدمی ہے جی، تو سومناتھ والے کہتے ہیں کہ ساڈا مورال ڈاؤن ہوتا ہے جی، یعنی اتنی عام ہے زندگی۔ ویسے خود وہ لے لیتے، نہیں سوچتے، لیکن اپنی باری آئی ہے تو چیخیں نکل گئیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت سینسٹیو بات ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے اس جرم میں، تو اس والے سے اس میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ مثلا جب اتنا ایک ہیوی پوٹینشیل رکھنے والا کیس برآمد بنتا ہے، تو اس میں عموماً جو فورس ہے، جو اتھارٹی ہے جس نے اریسٹ کیا ہے، جو انویسٹیگیٹ الٹیمیٹلی کرتی ہے، وہ فزیکل ریمانڈ مانگتی ہے عدالت سے کہ ہمیں مزید 14 دن، 10 دن، 7 دن چاہیے، ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کی تفصیلات، اس سے فردر لیڈز لینی ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے اس سے اور چیزیں برآمد کرنی ہیں، کرمینالٹی کی ساری ایویڈنس اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ ریکور کرنی۔ لیکن اس کیس میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا، یعنی رانا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کا کوئی عدالت سے یہ ریکویسٹ ہی نہیں کی گئی کہ ہمیں فزیکل ریمانڈ چاہیے، وہ ڈائریکٹ ہی جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے، یعنی وہ جیل میں بھیج دیے گئے، ان پر کوئی فردر انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی۔ اور کنورسلی اگر اس سے رانا صاحب کی پریس کانفرنس کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں، ساری رات نہیں پوچھی گئی، یعنی جہاں سے مجھے اریسٹ کیا گیا ہے، میری گاڑی کا سمجھ لیں کہ ٹیک اوور کیا گیا اس کو اور تھانے میں لے جایا گیا ہے۔ میں نے متعدد بار کوشش بھی کی ہے کہ بھئی پوچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اوپر سے حکم ہے۔ یعنی بہرحال اس کیس کے والے سے اس میں یہ بات ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ فزیکل ریمانڈ ناٹ ڈیمانڈڈ، ناٹ ریکویسٹ۔
جبکہ یہ پریکٹس نہیں ہے، ایسے کیسز میں فزیکل ریمانڈ مانگا جاتا ہے۔ اب اچھا، نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے، یعنی جسٹس مشتاق احمد چودھری ظاہر ہے اس کیس میں وہ جسٹس تھے، تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں اس میں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن جو ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے، یعنی وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور کیونکہ ایکیوزڈ اس میں اپوزیشن پارٹی کے ایک انتہائی اہم اور ووکل ممبر ہے، تو لہٰذا یہ جو پہلی باتیں ہم نے کی ہیں، نو ریکوری میمو پروسیس جو ہے پروسیڈنگز انیشل وہاں پر مکمل نہیں کی گئیں، تھانے میں آ کر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے شک پیدا ہوتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ جو ہے ظاہر ہے ایکیوزڈ کو جاتا ہے، ایون یعنی ٹرائل میں بھی جاتا ہے اور ضمانت کے کیس میں بھی جاتا ہے، لہٰذا اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بائی امپلیکیشن یہ جو ساری اوپر لیکیونی ہیں یہ بنیادی طور پر اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ کیس میک آؤٹ کیا گیا، حقیقی کیس نہیں ہے، ایک سمپلی وکٹیمائز کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس میں یعنی ٹون اینڈ ٹینار، اس کی جو انڈر لائنگ آئیڈیا جو ہے، اس سے جو امپریشن کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ ایکیوزڈ کے حق میں جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کو ایکیوز جو تھے، جو 5-6 اور بندے کہا گیا کہ وہ سب ساتھ تھے اور یہ ایک جائنٹ وینچر تھا گویا، تو اس میں ان کی ضمانتیں ہو گئیں، اور ان ضمانتوں کو کینسل کروانے کے لیے کوئی اپیل وغیرہ بھی نہیں کی گئی، یعنی ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانتیں لے لیں، 6 بندے ہیں، 5 کی ضمانتیں لے لیں، رانا صاحب کے نہیں لیے، اور حالانکہ جب یہ جائنٹ وینچر ہے تو گویا جائنٹ پوزیشن تھا، تو اس میں اگر ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں تو یہ جو پریکٹیکلی تو اس کا اتنا ہی شیئر ہے نا جتنا ان کا ہے، جی سب سے ایک ہی طرح کی چیز رپورٹڈلی مبینہ طور پر برآمد ہوئی ہے اللیجڈلی، تو لہذا اگر یہ کیس جینوئن ہوتا تو ظاہر ہے ان کے خلاف ANF والے جاتے کہ ان کی ضمانتیں کینسل ہونی چاہیے، انہوں نے کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا، کوئی اپیل نہیں کی ضمانتوں کے خلاف، یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس میں عجیب بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ 20 کلو برآمد ہوئی ہے ہیروئن، 20 کلو یعنی کم و بیش آدھے من سے زیادہ جی وہ برآمد ہوئی ہے، یہ رپورٹ کیا گیا، لیکن فزیکلی پھر کہا گیا کہ نہیں، جب ہم نے ادھر بیٹھ کے اس کو تولا ہے، نکالا ہے، تو وہ 15 نکلی ہے جی، لیکن مال مسروقہ جو ساتھ نتھی کیا گیا ہے وہ ہے 20 گرام۔ 20 گرام کتنا ہوتا ہے آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے، رفلی 2 تولے کے برابر ہے یعنی 2 انگوٹھیاں جیسے ایک چھوٹی سی شیشی میں آ جائے، تو یہ کمال یہ ہے کہ 20 کلو آدھا من اللیجڈ کیا گیا، جس میں سے اتنی سی شیشی جو ہے وہ 2 تولے کے برابر کہا گیا کہ یہ سیمپل ہے یا یہ مال مسروقہ ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اتنی ہیوی مقدار میں اگر چیز ہے تو چلو 2-4 کلو دا تھیلا تو نہ لاؤ ہی نا، تاکہ جڑا عدالت سے جاہل ہے وہ اہلکار کو نظر ہے کہ چیز لے جا رہے ہیں، یہ میں ویسے ایڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے، یعنی یہ تو ہیں اس میں جو سمجھ لیں ایک سیلین فیچرز ہیں اس فیصلے میں۔ اس کی بنیاد پر پھر جج صاحب عدالت یہ کہتی ہے کہ رانا صاحب کی ضمانت بنتی ہے جی۔ اب یہ پوائنٹ اگر سامنے رکھیں اور ساتھ وہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے جی، لگتا ہے باقی لوگوں نے نہیں دینی، اس لیے مشرف پیچھے اٹکا ہوا ہے کہ میں نے نہیں دینی، میں آرمی چیف ہوں، میں نے بھی اللہ کو جان دینی، عام بندے نے بھی اللہ کو جان دینی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گویا ایکوالٹی بیسیکلی ان کے نزدیک تو ڈسکریمنیشن ہے نا، ان کے نزدیک ایکوالٹی تو بڑا ظلم ہے جی۔ تو بہرحال اس نے اللہ کو جان دینی ہے، اور چاہیے تو یہ کہ اب دے جان جی، لیکن بہرحال ڈھیٹ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ کر جھوٹ بول رہا ہے، جیسے وہ صاحب ہیں سوات والے ہیں شاید، کیا مراد سعید کیا ان کا نام ہے جی، کوئی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ ہی جھوٹوں پر جھوٹ، اور جھوٹ کو بطور عبادت پیش کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اور ہر فکرے میں یہ بھی کہتا ہے اور ہر اس کے ساتھ آگے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر یہ بات کریں کہ بار بار ریپیٹ کیا گیا، پریس کانفرنسز کی گئیں،
کیس کے آغاز میں بھی اور جب بیل ضمانت ہوئی تو پھر بھی پریس کانفرنس کی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ جب کیس سب جوڈس ہو جائے ایسا تو پریس کانفرنس بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرح کا انٹرفیرنس ہے نا، سب جوڈس کیس ہے، زیر سماعت ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں ظاہر ہے صاحبان اقتدار سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا ہے جی. پہلے تو کچھ عرصہ تک کہتے تھے کہ ہم سارے ایک ہی پیج پر ہیں، بلکہ ایک ہی حمام میں ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے جو چاہیں کریں ہیں جی، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے یا فتنہ ساز کرے، جو بھی کرے. تو بہرحال انہوں نے پہلے بھی کی پریس کانفرنس، بعد میں بھی کی وہ، لیکن بار بار دہراتے رہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے. اب کہتے ہیں فوٹیج ہے، تو فوٹیج بھی نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہی بات ہے. تو اس سے بات، اور ساتھ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کی گئی، بس سمپلی وہاں لے گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر اہلکاروں کو بلایا اور کہیں سے وہ 15-20 کلو جو بھی میٹیریل تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اٹھا کے لائے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سے نکلی ہے جی. لکھا یہ ہے کہ رانا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے سے نکال کے دی ہے جی. یعنی اس قسم کی کہانی بنائی ہے. تو یہ ساری بات یہ طے کرتی ہے ایک ہالونیس، اور یہ اس میں خاص طور پر جب یہ فیکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلح افواج کا بریگیڈیئر وردی پہن کر ساتھ بیٹھا ہے اور جھوٹ کو گویا کنفرم کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اداروں کا احترام بہت ضروری ہے، ہمارا مورال نیچے گر رہا ہے جی، پتہ نہیں کیا نیچے گر رہا ہے. تو جب آپ اس طرح ایک بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ آف لا کرتے ہیں، ایک بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ آف مورالٹی کرتے ہیں، ایک بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں آئین اور قانون کی، کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے ٹول بنتے ہیں یا ٹول بناتے ہیں، لیکن پھر بھی تقاضا یہ ہے کہ ساڈا مورال نہ نیچے گرے. ملک گر جائے بے شک، ہمارا مورال اوپر رہنا چاہیے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ حالات ہیں. بہرحال اس ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں وہ شخص ہے جسے 6 مہینے بغیر کسی وجہ کے اذیت میں رکھا گیا، اس کے خاندان کو اذیت میں رکھا گیا، اس بیمار شخص کو پراپر میڈیکیشن یا جو میڈیکل سروس ہے وہ بھی پرووائڈ اس سینس میں نہیں کی گئی، اور جتنی یعنی تکلیف دہ گویا ایک طرح کی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. لیکن کمال ہے اس شخص کا بھی کہ جھکا پھر بھی نہیں، وہ پھر بھی وہیں کھڑا ہے. یعنی اب لیکن ان لوگوں کو تو شرمندگی کوئی نہیں ہے، یہ تو باضمیر، یعنی جو ضمیر رکھتے ہیں انہیں شرمندگی ہوتی ہے، جو نہیں رکھتے وہ تو اس کو یو ٹرن کو عبادت سمجھتے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ بغیر ضمانت ہوئی ہے، صرف ابھی ٹرائل ہونا ہے، لیکن یہ بات اب طے ہوگی کہ یہ ایک فضول کیس ہے. اور یقین کریں اگر گورنمنٹ ہاتھ کنڈے استعمال نہ کرے تو یہ 2-4 پیشیوں میں ختم ہو جانے والا کیس ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس کی ٹیکنیک آج کل یہ ہے کہ لوگوں کو پریس کانفرنسز کر کے، میڈیا مینجمنٹ کر کے بدنام کریں، اریسٹ کریں اور چالان پیش نہ کریں، فزیکل ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ انہی پروسیسز میں رکھیں، اور اس طرح یعنی 6 مہینے، سال، 2 سال، یعنی نیب میں تو ایسے لوگ ہیں جو کئی سال سے پڑے ہیں، کوئی کیس فائنلائز ہی نہیں، کوئی چلان نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ریفرنس فائل نہیں ہے. یعنی ان کو ایک گویا سسپینڈڈ حالت میں رکھیں، اور جو ان کیس آف کنوکشن انہیں سزا ملنی ہے اس سے بھی بڑی سزا دیں، اور اس طرح بغیر یعنی کوئی ثابت کیے آپ اپنا مطلب حاصل کریں کہ پولیٹیکلی وکٹیمائز کریں، لوگوں کو ٹارچر کریں اور لوگوں کو ضمیر فروش بنانے کی کوشش کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ کسی ملک کو، کسی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں ضمیر فروشی کو گلوریفائی کریں اور ضمیر کی پابندی کو اور اپنے عزت نفس جو رکھتے ہیں ان کی تذلیل کریں. یعنی گویا آپ ایک باوقار آدمی جو رہنا چاہتا ہے اس کو بیڈ ڈیل بنا دیں، ضمیر کی پابندی کو ایک برا سودا بنا دیں، گھاٹے کا بنا دیں. ضمیر فروشی اور جسم فروشی، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں، اور وطن فروشی، اس کو گلوریفائی کریں، اس کو منافع بخش کاروبار بنا دیں. جب یہ قوموں میں آپ اس چیز پر عمل درآمد کریں گے تو آپ کو بس ایک ربڑ والی قوم ہی نصیب ہوگی جس کو جب چاہیں جس طرف چاہیں مروڑ لیں.
تو یہی گویا کارخانہ ہے پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے ادارے، جس سے ضمیر فروشی باقاعدہ اس کو گرو کیا جاتا ہے، اس کی فصل اگائی جاتی ہے، اس کو نورش کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ رانا صاحب کی استقامت کو اسلام کہتے ہیں، اور ان کی ڈٹائی اور بے شرمی کو ہم کیا کہیں، اسلام تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ خدا